تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں، تمہارے روزے قبول نہیں ہیں، تمہارا زکوٰۃ قبول نہیں ہے، تم مسلمان ہی نہیں ہو. اگر کسی نے تم پہ جبر کیا، کسی نے تمہیں، بچے کو آپ جبراً نماز پڑھائیں اور وہ اللہ کے لیے نہیں آپ کے خوف سے نماز پڑھے، جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، نہیں جانتے اس لیے ہوتا ہے. اگر وہ آپ کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں، خدا قبول ہی نہیں کرے. خدا کہ مجھے یہ والی نماز نہیں چاہیے جس کے پیچھے تم نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے اور ڈنڈے سے تم نے اس کو نماز پڑھا رہے ہو، یہ میرے سامنے نہیں جھک رہا، تمہارے ڈنڈے کے خوف سے رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے. یہ لوگوں کے بنائے ہوئے وہ سیٹ اپ ہیں، اور جس کو خاص طور پر یہود و نصارہ کا وہ کہتے ہیں انہوں نے بنایا. ایسے میں یہ ساری تحریکیں اسلام کی بنائی ہوئی ہیں، یعنی ان کو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ کافر لوگ ہیں. مثلا وہ جماعت ایک خاص سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو انہی مدارس کے لوگ ہیں، لیکن وہ اسلام کا نام لے کر تکفیر کرتے ہیں اور پھر وہ قتل کے فتوے بھی دیتے ہیں. پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے؟ تکفیر کے بارے میں بہت واضح ہے، تکفیر کے خلاف تمام مذاہب، تمام سیکٹ، تمام فرقے بالکل واضح ہیں. اور تکفیر کرنے والا اہل سنت روایت بھی ہے، تکفیر کرنے والا مثلا اگر میں کسی کی تکفیر کرتا ہوں وہ کافر ہے یا نہیں وہ تو بات کی بات ہے، حقیقت کیا ہے، میں کافر ہو گیا اس کی تکفیر کر کے، تو تکفیری تو کافر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حل ہے؟ کیا اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے اگر ملک میں، یعنی اس ملک میں چوری کی سزا ہے، دوسروں کو یعنی مختلف چیزوں کے اوپر سزائیں بنی ہوئی ہیں، لیکن دوسرے کو کافر قرار دے کر اس کو مار دینے کی لوگ مار دیتے ہیں، اس کی کوئی سزا نہیں ہے؟ وہ اس کی نہ فقط سزا نہیں ہے، یہ لوگ ابھی بھی لاڈلے ہیں. دوسرا جو سوال ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مثلا آپ کا یہ مذہب کا دعویٰ ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر میں، جو کچھ ہونا ہے اچھا برا. مثلا ایک زندگی میں، دنیا میں ایک آدمی کسی کو مار دیتا ہے، یہ بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے اس سے کرا دیا، اب تو اس کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے. تو یہ جو تقدیر ہے، کیا اس طرح انسان مجبور محض نہیں بن جاتا ہے؟ بالکل ہر چیز میں تقدیر کے اوپر رکھ دیتا ہوں، اور مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں. جب یہ تقدیر میں سب کچھ ہے تو پھر اس سے ثواب اور عقاب یعنی جزا اور سزا کے مطالبات کیوں ہیں؟ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں، بچے آگے سوال کرے تو ڈانٹ دیں اس کو، تم کافر ہو جاؤ گے، خبردار یہ باتیں مت کرو، نجس، جہنم میں جاؤ گے. یہ تو کوشچن ہے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، کیا کروں میں؟ اور ان سے کہا ہے تم پہ کوئی کافر بھی ہو جائے جو سنت رسول کو چھوڑے، جو تم پہ ظلم کرے، تم سے مال لوٹے، جو مرضی کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو اقتدار دے دیا تو تم اس کی اطاعت کرو. اطاعت کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو. اور ہم اگر بنائے گئے ہیں تو اللہ نے بنا دیا، تم اگر مظلوم بنائے گئے ہو تو اللہ نے بنایا، تم ظلم برداشت کرو ثواب پاؤ گے. ٹھیک ہے نا، ہم ظلم کر کے ثواب پائیں گے. سب جنت میں جا رہے ہیں، سب جنت میں جا رہے ہیں. الرحمن علم القرآن میں کہتا ہوں، ہمارے یہ جو قاری حضرات قرآن پڑھاتے ہیں وہ قرآن پڑھاتے نہیں ہیں، قرآن سے بھگاتے ہیں. ایک کرخت ترین انسان اور ڈنڈے کے ساتھ، اور اخلاق بھی اس کا پورا، اور اس سب کے ساتھ قرآن پڑھا رہا ہے. قرآن کا اس سے کیا تعلق؟ اس سے کیا تعلق؟ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو کافی، اس سے آپ کو معلومات ملی ہوئی ہوں گی، اور اسلام کے اوپر اٹھنے والے سوالات الہاد کی جانب سے جو ہوتے ہیں اس پر آپ کو کافی رہنمائی ملی ہوگی. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ کا. سلامت رہیں. سلامت رہیں حضرت. حیاکم اللہ. ہمارے پاس سوال آیا ہے، لوگوں نے کافی آپ کا پروگرام پسند کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس میں آپ کے جو جوابات دینے کا انداز ہے بہت عام فہم طریقے پر آپ نے اس کو پیش کیا. آپ کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ مقبول ہیں اور خدا نے آپ کی زبان میں تاثیر دے رکھی ہے. خدا آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ. کیونکہ یہ جو سوالات ہیں، ایک تو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ فلسفیانہ ہے. لوگ اس کے جو جوابات دیتے ہیں بڑے یعنی ایسے جوابات ہوتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کو تھوڑا سا مطالعہ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے جو اس کے جوابات دیے ہیں تو وہ ایک عام شخص کو اپیل کر رہے ہیں. اور خود میں نے اس چیز کو جب دیکھا ہے بعد میں جب پروگرام کو، تو یعنی علم کو لوگوں کی ذہنی سطح کے پر جا کر اس طور پہ بیان کرنا، تو اس لیے لوگوں نے اس کو کافی پسند کیا. میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. سوال یہ ہے حضرت کہ مذہب کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ اسلام کی اگر ہم یہ بات کریں کہ اسلام انسانوں کو انسانی حقوق دیتا ہے، اس پر آپ نے بات کر لی. ایک ہے آزادی فکر، جس طرح یورپ کا دعویٰ ہے یا ان معاشروں کا کہ جہاں پر جس کو لبرل معاشرے کہا جاتا ہے، کہ انسان کو آزادی فکر بھی ہے، آزادی رائے بھی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشروں کے اندر اگر کوئی شخص کوئی اپنی رائے ظاہر کرتا ہے تو اس کے اوپر توہین کا فتویٰ لگ جاتا ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں ابھی کچھ قوانین پاس کیے گئے ہیں کہ اگر کسی نے یہ جملہ کہہ دیا تو اتنے سال ہے، اس پہ پرچہ کر دو مذہب کے نام پر، یا مرتد کی سزا بیان کرتا ہے کہ وہ واجب القتل ہے. اور بلکہ پاکستان میں ایسی تحریکیں بھی ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ من سب نبی فاقتلوہ،
تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ انسان کو, بلکہ اسلام, وہ اس کو رائے کی آزادی نہیں دیتا, فکر کی آزادی نہیں دیتا. جبکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام لوگوں کو آزادی دیتا ہے, اسلام کسی پر کوئی قدغن نہیں لگاتا. تو یہ تو آپ کی بات بالکل مخالف ہے اس چیز کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کیونکہ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور جی. آپ کے سوال کے اندر آپ کے جذبات اور آپ کے جو دل سے جواب ابھر رہے جی. ہیں وہ بھی اپنی جگہ آیا ہیں. میں اسی معاشرے کا فرد ہوں حضرت, تو اسی لیے میں وہ بات کروں گا کہ جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے جی, ہیں. ہم جو سنتے ہیں, جو جی. لوگ بچوں کے دلوں میں ہے, جی. اگر اظہار نہیں بھی کرتے تو کم از کم یہ بات ان کے دلوں میں ہے. دیکھیے یہاں پہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک اسلام کا کیا موقف ہے, ایک مسلمانوں کا کیا عمل ہے, اور مسلمانوں میں سے بھی ہمارا کیا عمل ہے. یہ دو الگ الگ. لا اکراہ فی الدین, یہ ہر بچے کو یاد ہے کہ دین میں اکراہ ہے ہی نہیں. اگر کسی کو آپ جبراً اسلام لے کے بھی آ جائے, اس پر اسلام مسلط کرتے ہیں اور آپ کے جبر کی وجہ سے وہ اسلام لے آئے, خدا اس اسلام کو قبول کرتا ہے؟ نہیں. یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. اتنی آزادی رائے, میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی مکتب فکر میں ہو, کسی اسکول آف تھاٹ میں ہو, کہ وہ کہیں اگر تم نے اسے زبردستی کر کے ہمارا کلمہ پڑھا دیا ہے یا ہمیں اسے ووٹ دلا دیا ہے یا یہ کر دیا ہے تو ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں. وہ خوش ہوں گے, وہ چلو جی, وہ کہیں گے یہ زبردستی نہیں ہے, ہم نے میڈیا وار کے ذریعے اس کا اپنی طرف توجہ حاصل نہیں کی ہے, اس کی رائے ہم نے اپنے حق میں جبراً نہیں تبدیل کیا, بلکہ اس کو توجیہ کریں گے. اسلام تو کہتا ہے اگر تم جبراً یہ کام کر رہے ہو تو مجھے تمہارا اقرار چاہیے ہی نہیں, قبول ہی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا, اس سے بڑھ کے آزادی کہ جو تمہارے دل میں ہے وہی تمہاری رائے ہے, اور میں اسی رائے کو قبول کرتا ہوں. صحیح. اب اس رائے کے نتائج کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. اگر کوئی مشرک ہے, اگر کوئی شرک کر رہا ہے, اگر کوئی کفر کر رہا ہے, تو یہ بتاتا ہے قرآن, اسلام بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو وارن کرنا ہے, یہ تو بڑا احسان ہے. اگر یہ وارننگ حقیقی ہے, اگر کوئی مجھے وارن کر رہا ہے کہ ابھی 2 منٹ بعد زلزلہ آنے والا ہے, سیلاب آنے والا ہے, مجھے ناراض ہونے کا تو حق نہیں ہے. صحیح ہے. بھئی تم نے مجھے کیوں وارن کیا, یہ میری آزادی کے خلاف ہے کہ میں اس کمرے سے نکلوں. میں نے وارن کیا, تم نے نکلنا ہے نکلو, نہیں نکلنا ہے نہ نکلو. نہیں تو ہمارے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں گانا نہ سنو, خواتین کو مت دیکھو, تم جنت میں جہنم میں چلے جاؤ گے. تو دوسروں کے بارے میں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر انسان کو چاہیے اپنی زندگی گزارے, اپنے لیے کرے. تو یہ جب ہم کہتے ہیں نہیں یہ مورتی پوجا نہیں ہونی چاہیے, چرچ میں نہیں جانا چاہیے, سب شرک ہے, تو اس سے دوسرے کی آزادی میں دخل اندازی نہیں ہوتی دوسروں کی زندگی میں؟ کوئی دیکھیں, دخل اندازی کا جہاں تک تعلق ہے, اگر اس رہنمائی کو دخل اندازی کہیں یقیناً ہے. کچھ عیسائی علماء جو ان کے وہ ہیں پادری, وہ آئے تھے اور ان کا جی ہم لوگ بہت اچھے ہیں, ہم لوگ انسانوں کی اس میں دخالت نہیں دیتے, اور اسلام ہر چیز میں دخل دیتا ہے, ہر قدم پہ وہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ یوں کرو, یوں نہ کرو. ہم نے کہا تم تو دخل نہیں دے سکتے اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی شریعت نہیں ہے. دخالت دینے کے لیے شریعت بھی چاہیے نا, کیونکہ وہ جو شریعت تھی حضرت عیسیٰ کی وہ تو ختم ہو گئی, تحریف ہو گئی. اب ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے تو کیا دخل دو گے؟ اسلام نظام حیات ہے, رہنمائی کرتا ہے, جبر نہیں کرتا. ابھی ہماری بات یہ ہے آزادی ہے یا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں آزادی ہے, لا اکراہ فی الدین, لکم دینکم ولی دین. نہ فقط اتنا, بلکہ اگر اقرار کر کے آ جاؤ گے تو تم نہیں آئے ہو, تم ہمارے نہیں ہو, تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں, تمہارے روزے قبول نہیں ہیں, تمہارا زکوٰۃ قبول نہیں ہے, تم مسلمان ہی نہیں ہو. اگر کسی نے تم پہ جبر کیا, کسی نے تمہیں بچے کو آپ جبراً نماز پڑھائیں اور وہ اللہ کے لیے نہیں آپ کے خوف سے نماز پڑھے, جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, نہیں جانتے اس لیے ہوتا ہے. اگر وہ آپ کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں, خدا قبول ہی نہیں کرے. خدا کہ مجھے یہ والی نماز نہیں چاہیے جس کے پیچھے تم نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے اور ڈنڈے سے تم نے اس کو نماز پڑھا رہے ہو, یہ میرے سامنے نہیں جھک رہا, تمہارے ڈنڈے کے خوف سے رکوع کر رہا ہے, سجود کر رہا ہے. اس سے زیادہ آزادی تصور ہے آزادی کا؟ تو وہ مسلم معاشروں میں تو نہیں ہے جو ہمارے ہاں جو یہ تنظیمیں جو ہیں کہ فلاں کو قتل کر دو. ہاں, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو بل کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ بل غیر اسلامی بھی ہے, غیر انسانی بھی ہے. تاریخ بشریت میں ایسا کوئی قانون کسی جنگل میں بھی پاس نہیں ہوا ہے, اس کا اسلام سے کیا لینا دینا. کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اتنے بڑے گروہ کے لیے آپ اتنی بڑی تقدیس قائم کر دیں کہ اس کے خلاف کوئی بھی حقائق بھی بولے تو اسے آپ جیل میں بند کر دیں, اسے اتنی بڑی سزا دینا شروع کر دیں. یہ تو کہیں کسی جنگلی قانون میں بھی کہیں بھی نہیں ہوئی. تو یہ مسلم معاشروں کا مسئلہ ہے نا, کیا وہ تو اسلام وہ تو سامنے رکھتے ہیں کہ اسلام کا مسئلہ نہیں, ہم نے الگ کر دینا. اسلام یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, جو زبردستی نمازیں پڑھا رہے ہیں وہ یہ اسلام نہیں ہے. جو اگر زبردستی حجاب کرا رہے ہیں وہ بھی اسلام نہیں ہے.
وہ زبردستی اگر آپ سے کوئی خاص کلمے پڑھوا رہے ہیں وہ بھی اسلام نہیں ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو آپ حد جاری کرنے کے لیے یا آپ ان کو جلانے کے لیے ان کو مارنے کے لیے جتھے آ جائیں موب آ جائیں اور انہیں قتل کر دیں, یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے. دیکھیے کہ آیا اسلام کوئی ایسی چیز ہے جس میں اگر آپ مسلمان ہو گئے تو آپ پہ کوئی جبر نافذ ہو جائے گا اور اسلام کے آپ سارے احکامات کو انجام نہیں, ادھر بھی جبر نہیں ہے, آپ آزاد ہیں. آزادی کا لازمہ یہ ہے کہ اس میں انسان مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے. اسے اسلام پہ کوئی اعتراض وارد نہیں آیا کہ اسلام ایسا ہے جس کی وجہ سے مسلمان ایسے ہیں, اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان ایسے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں. لیکن حضرت پھر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جتنا بھی جبر و تشدد ہے وہ مذہبی جماعتوں سے نکلتا ہے, اور اس کے لیے وہ مذہبی اسناد بھی پیش کرتے ہیں. مثلاً آپ شام و عراق میں دیکھ لیں, مذہبی جماعت ہیں, جماعت تکفیریہ جتنے بھی ہیں, انہوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے لوگوں کو باندیاں بنایا, غیر مسلموں کو ان کی حقوق پر ڈاکے ڈالے, ان کو بازاروں میں بیچا گیا, دوسروں کی مساجد کو بموں سے اڑایا گیا, اور یہ سب کچھ انہوں نے اسلام کے نام پہ کیا, اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. یہ تو ہم کہتے ہیں نا بدنام کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس تو سند موجود ہے. نہیں, ہم اپنا نظر پیش کر رہے ہیں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ہماری بات کو مانے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحلیل یہ ہے کہ یہ چیزیں استعمار نے خود بنائی ہیں. اچھا, میں جب یہ بات کرتا ہوں, میں جس سیکٹ سے بات کرتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں تم اپنے سیکٹ کی بات نہیں مانو گے, اپنے سیکٹ کے اپنے فرقے کی بات نہیں مانو گے, کیونکہ اس سے تمہیں ایک عقیدت کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اسے استعمار نے بنایا ہے, یہ تو اتنے اسلامی تمہارے مطابق کے نعرے لگا رہا ہے, اس کو تو کبھی بھی نہیں مانو گے. اس سے کہتا ہوں دوسرے سیکٹ کا فلاں گروہ, اسے استعمار نے بنایا نہیں بنایا, کہتا ہاں بنایا ہے. دوسرے کے لیے فوراً مان جاتا ہے. اچھا, اور سارے ادھر والے بھی ادھر والے بھی, یہ سب کو دوسرے کے لیے بہت آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو استعمار نے بنایا ہے, کیونکہ اس کے ان عمل سے نعرے وہ بھی وہی لگا, وہی اللہ اکبر کہہ رہا ہے, وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, وہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے, لیکن قرآن و حدیث کو غلط استعمال کر رہا ہے, استعمال کیا جا رہا ہے, اور استعمال کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جوانوں کے لیے اگر یہ میسج ہم سمجھا سکیں, جو بھی شدت پسندی اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, بھائی خدا کو زبردستی جو تمہارے والد نے تم سے نماز پڑھوائی ہے وہ قبول نہیں ہے تو اس کو ذرا قضا کرو, دوبارہ سے پڑھو. یہ دین یہ ہے. اس میں اگر آپ کو کوئی تشدد کی راہ دکھا رہا ہے, وہ اسلام نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہم تکفیر نہیں کر رہے, یعنی وہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے, وہ کسی اور کا پروگرام یہاں پر چلایا جا رہا ہے تاکہ نفرتیں پھیلیں, تاکہ تفرقہ پھیلے, تاکہ دوریاں آئیں, تاکہ اسلام بدنام ہو. جیسے ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہمارے ان شمالی علاقوں کے اندر کچھ تنظیمات ایسی آئیں جنہوں نے ریاست پاکستان کے اداروں کو انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہیں, یہاں کے جو جمہوریت کو کفر قرار دیا, شرکیہ نظام کا, یعنی وہ بیسکلی جو ہمارا جو سسٹم ہے اس کو وہ شرکیہ سسٹم کہتے ہیں. اس کو یہ مذہب کی چھتری تلے یہ کہتے ہیں کہ اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ لوگوں کے بنائے ہوئے وہ سیٹ اپ ہیں, اور جس کو خاص طور پر یہود و نصارہ کا وہ کہتے ہیں انہوں نے بنایا. ایسے میں یہ ساری تحریکیں اسلام کی بنائی ہوئی ہیں, یعنی ان کو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ کافر لوگ ہیں. مثلاً وہ جماعت ایک خاص سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو انہی مدارس کے لوگ ہیں, لیکن وہ اسلام کا نام لے کر تکفیر کرتے ہیں اور پھر وہ قتل کے فتوے بھی دیتے ہیں. پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں ان کا عمل اسلامی عمل نہیں ہے. یعنی یہ ان کا دعویٰ یہ ہے, یہ آیات پڑھتے ہیں, یہ روایات پڑھتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, یہ سب کچھ اسلامی گیٹ اپ اسلامی ہے, دلائل اسلامی دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ کسی علمی فورم پہ آ کے دلائل نہیں دیتے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ مباحثہ کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ تکفیر ہے یا نہیں ہے. تکفیر کے بارے میں بہت واضح ہے, تکفیر کے خلاف تمام مذاہب, تمام سیکٹ, تمام فرقے بالکل واضح ہیں. اور تکفیر کرنے والا اہل سنت روایت بھی ہے, تکفیر کرنے والا مثلا اگر میں کسی کی تکفیر کرتا ہوں وہ کافر ہے یا نہیں وہ تو بات کی بات ہے, حقیقت کیا ہے, میں کافر ہو گیا اس کی تکفیر کر کے, تو تکفیری تو کافر ہیں, متفق علیہ ہے. اور ہمیں کسی کو میں پین پوائنٹ تو نہیں کر رہا ہوں, جو بھی تکفیر کرتا ہے وہ کافر, اس نے اپنے آپ کو خود کافر کیا. وہ کسی علمی اس میں پلیٹ فارم پہ آ کے اگر کوئی باتیں کرتا ہے اور اپنے باتوں کو ثابت کر سکتا ہے یا اس پوزیشن میں ہے تو پھر تو آپ کی بات صحیح ہے کہ بھئی یہ دیکھو یہ تو اسلام ہے. لیکن اگر اسلام کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اسلام کو مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, وہ تو اسلام نہیں ہے. یہ تو جوانوں کو سمجھ میں آنا چاہیے, آج ہمارے جوانوں کو سمجھ میں آنا چاہیے, جو بھی دہشت گردی کے اوپر جو بھی تکفیریت کی طرف اٹھاتا ہے, اور اس ہماری ریاست کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے. وہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ مجھے کافر کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کا لاڈلا ہوتا ہے. آپ جب اس کو تکفیر کی اجازت دے دیں تو اس کو جب ڈالر مجھے تکفیر کے لیے ڈالر ملنے پہ مجھے میری تکفیر کرے گا, اس سے زیادہ ڈالر ملنے پہ وہ فوج کی بھی تکفیر کرے گا, اور کیا ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حل ہے؟ کیا اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے اگر ملک میں, یعنی اس ملک میں چوری کی سزا ہے, دوسروں کو
یعنی مختلف چیزوں کے اوپر سزائیں بنی ہوئی ہیں، لیکن دوسرے کو کافر قرار دے کر اس کو مار دینے کی لوگ مار دیتے ہیں، اس کی کوئی سزا نہیں ہے؟ وہ اس کی نہ فقط سزا نہیں ہے، یہ لوگ ابھی بھی لاڈلے ہیں. ان لوگوں کو ابھی بھی وہ اپنے سینے سے لگایا جاتا ہے. ان کو اب اس سے پھر باتیں آگے بڑھ جائیں گی. نہیں، مذہبی طور پر بات کرنا میں چاہ رہا ہوں کہ مذہب میں یعنی اسلام کے اعتبار سے، میں سیاست کی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس کو کوئی، اس میں تو قتل کی سزا اسلام میں ہے. اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ قتل کی سزا نہیں ہے. جو فتنہ ہے وہ اشد من القتل ہے، اس کی سزا ہے. تکفیر سے خود کافر ہو جاتا ہے، جہنمی ہو جائے گا، اس کی سزا ہے. سب ہے. ایسا تو ہاں، نہیں تو ہے. اس کا نفاذ کے بجائے ہم یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ دوسرے فرقے کو سائڈ پہ لگا دو اور اس سے آزادی، بولنے کی آزادی چھین لو، بجائے یہ کرنے کے اگر مثلا تکفیر پہ پابندی لگ جائے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں مذہبی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ وہ ختم کرنا اگر جو لوگ ہیں ان کی منفعت میں ہو تو، ان کے فائدے میں ہو تو نا. قوم کی منفعت میں جو چیز قوم کی منفعت میں کیا ہو رہا ہے؟ قوم کی منفعت میں تو یہی ہے نا کہ ہماری ہو قوم کیا رہا ہے ہمارے ملک میں. قوم کی منفعت میں کیا ہو رہا ہے جو یہ والا عمل ہو جائے گا؟ اچھا، یہ تو سب آج کل بچے کو پتہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اشرافیہ کے مفاد میں ہو رہا ہے، قوم کے مفاد میں نہیں ہو رہا. وإلا پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. صحیح. یہ دکھ ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے، میں تو کہتا ہوں سزا بھی نہ دیں، ان کی سرپرستی چھوڑ دیں تکفیریوں کی. صحیح. اچھا حضرت، دوسرا جو سوال ہمارے پاس آیا ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی اس کی تشریح کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کو سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا جو سوال ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مثلاً آپ کا یہ مذہب کا دعویٰ ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر میں، جو کچھ ہونا ہے اچھا برا. مثلاً ایک زندگی میں، دنیا میں ایک آدمی کسی کو مار دیتا ہے، یہ بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے اسے کرا دیا، اب تو اس کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے. تو یہ جو تقدیر ہے، کیا اس طرح انسان مجبور محض نہیں بن جاتا ہے؟ بالکل ہر چیز میں تقدیر کے اوپر رکھ دیتا ہوں، اور مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں. جب یہ تقدیر میں سب کچھ ہے تو پھر اس سے ثواب اور عقاب یعنی جزا اور سزا کے مطالبات کیوں ہیں؟ ہر چیز تقدیر میں ہے، لکھی ہوئی ہے، لیکن کیا لکھی ہوئی ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے. فرض کیا آپ نے قتل کی مثال دی، وہ کیسے لکھا ہوا ہے؟ وہ یہ کرے گا اس طرح، نہیں، قتل کرے گا. قتل کرے گا تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. اس سے یہ بندہ اس دن اس کو فلاں ٹائم پہ فلاں وقت میں اس چیز سے کر دے گا، قتل کر دے. ایک اور چیز بھی ہے. ایک اور چیز بھی ہے، میں یہی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اپنے اختیار سے قتل کرے گا. ہاں، اپنے اختیار سے کرے گا. بات ساری کھل گئی. اچھا. ٹھیک. ابھی جن کو بچوں کے لیے ابھی بہت کھولنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی سمجھدار ہے ہاں، تو سب کچھ کھل گیا. سب کچھ کھل گیا. صحیح بات ہے، اپنے اختیار سے کرے گا، یعنی یہ کرے گا، یہ اس کا کرے گا، کروایا نہیں جائے گا، اپنے اختیار سے کرے گا. وہ جو جبریہ ہیں اور جو کہتے ہیں کہ یہ خدا کرواتا ہے، وہ تو پھر نعوذ باللہ، یہ تو ایک تو یہ غلط ہے کہ خدا کسی سے معصیت کروائے، قتل کروائے، اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ غلط یہ ہے کہ پھر اس کو سزا بھی دے. کروایا بھی خود اور سزا بھی اس کو دے رہے. یہ جبر ہے جس کا انکار ہے مکتبہ اہل بیت میں. یہ تو بالکل ہی ناقابل قبول ہے. پھر یہ تقدیر ہے، اور تقدیر ہونے کے باوجود یہ مجبور کیسے نہیں ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے اختیار سے کرے گا. اگر خدا نے اس کو سے جبرن کرایا تو پھر یہ خلاف تقدیر ہو جائے گا. اچھا، اگر یہ لکھا ہو کہ مثلا یہ اپنے اختیار سے نہیں بلکہ میں کراؤں گا، ایسا نہیں لکھا. ایسا نہیں لکھا. پھر تو سوال جواب ختم ہو گیا، رسولوں کو بھیجنا ختم ہو گیا، ہدایت کے سلسلے سارے ختم ہو گئے. اگر خود کروانا ہے، ایمان خود نہیں کروانا ہے، وہ بھی اختیار ہے. اور قرآن میں یہ آیات بہت زیادہ ہیں رسول خدا سے کہ اگر میں چاہتا تو میں ان سب کو مومن کر دیتا. خدا کے کون سا مشکل لو کام؟ شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا کون سا فانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. ایک مشیت چاہیے تھی، ایک کن، لفظ کن بھی نہیں چاہیے تھا. سب مسلمان ہو جائیں، سب مومن ہو جائیں، سب فرشتے ہو جائیں. اتنے فرشتے، ہم سے بہت زیادہ فرشتے خلق کیے ہیں، سب کے سب کوئی معصیت نہیں کرنے والا ہے. یہ ہمیں بھی ایسا خلق کرنا کون سا مشکل تھا؟ ہمیں آزاد خلق کیا ہے. ہمارا شرف یہ ہے، ہمیں جو سب سے بڑا ہدیہ ملا وہ یہ آزادی ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی آپ پوچھ رہے تھے نا. آزادی جتنے انسان نے، جتنی خدا نے آزادی دی ہے، وہ ناقابل تصور آزادی ہے. یعنی اس آزادی کا کوئی سوچ سکتا نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان مفاہیم کو آج کل کی زبان میں بیان کریں، بچوں کو سمجھائیں، لوگوں تک، جوانوں تک ان کانسیپٹ کو پہنچائیں. اس کی کمی ہے. اس کی کمی بھی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے در اہل بیت کو چھوڑا ہے، در علم کو چھوڑا ہے. علم کو چھوڑنے کے بعد جہالت میں ٹکریں مارتے ہیں. اس جہالت میں ہمیں یہی تقدیر تک بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوئی، ہمیں خود سمجھ میں نہیں آئی ہوئی. ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں، بچے آگے سوال کرے تو ڈانٹ دیں اس کو. تم کافر ہو جاؤ گے، خبردار یہ باتیں مت کرو، نجس، جہنم میں جاؤ گے. یہ تو کوشچن ہے میرے ذہن میں آ رہے ہیں.
کیا کروں میں, اور صحیح بھی آ رہے ہیں, سب کا جواب موجود ہے, لیکن اہل بیت کے پاس وہ لینا نہیں ہے. یہ القدر خیری و شرہ من اللہ تعالیٰ والباس والبعث, اچھی و بری تقدیر, یعنی برا بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اللہ کی جانب سے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کرواتا ہے. نہیں, اگر اللہ نے کروا لیا تو پھر تو بات ختم ہوگی. یعنی ہم تو پہلے سے اس پہ ہیں نا کہ اگر یہ اچھا برا, اچھا بھی خدا کروا رہا ہو, برا بھی خدا کروا رہا ہو, تو پھر تو باقی سارا سسٹم وائنڈ اپ ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کب سے یہ چیز لوگوں کو ذہن میں ڈالی گئی کہ وہ جیسے مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا, اب تو وہ شیطان ہی میرے سے کروا رہا ہے تو میرا تھوڑی قصور ہے. جی بالکل, شیطان بھی جواب دے گا. شیطان ہی شیطان بتا دے گا قیامت کے دن, وہ مکالمات قرآن میں موجود ہیں. یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے کیا تم پر زبردستی کی تھی, میں نے تمہیں بتایا کہ یہ رستہ ہے, یہ بھی ہے. میں نے تم پہ کوئی سلطان نہیں, میں تو صرف بتایا تھا, باقی تم مجھ سے آگے نکل گئے تھے. ابھی تو ہم مجھ سے مشورے لیتے ہیں. شیطان کے استاد بنے ہوئے, شیطان بھی شرما جائے گا. دیکھیے, ایک نبوی اسلام ہے, ایک اموی اسلام ہے. یہ ساری آفت اموی اسلام کی, اختصار کے ساتھ. یعنی وہ کیا ہے وہ اموی اسلام؟ یہی جو جبر ہے. اچھا, اللہ نے ہمیں تم پہ مسلط کر دیا ہے, اب بھگتو, اب بھگتو. اور ان سے کہا ہے تم پہ کوئی کافر بھی ہو جائے جو سنت رسول کو چھوڑے, جو تم پہ ظلم کرے, تم سے مال لوٹے, جو مرضی کرے, کیونکہ اللہ نے اس کو اقتدار دے دیا تو تم اس کی اطاعت کرو. اطاعت کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو. اور ہم اگر بنائے گئے ہیں تو اللہ نے بنا دیا, تم اگر مظلوم بنائے گئے ہو تو اللہ نے بنایا, تم ظلم برداشت کرو ثواب پاؤ گے. ٹھیک ہے, ہم ظلم کر کے ثواب پائیں گے. سب جنت میں جا رہے ہیں, سب جنت میں جا رہے ہیں. حضرت ہمارا جو سیشن تھا, بہت میں سمجھتا ہوں کہ الحاد سے متعلق جو سوالات تھے, ابھی بہت سارے سوالات اور بھی مزید ہیں, لیکن جو ہم نے وقت طے کیا تھا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال کے لیے ہمارے سیشن کے لیے کافی ہوں گے. آپ کا میں بہت دوبارہ آپ کو وقت ملے اور سوالات مزید بھی شاید جو آپ کے نشریات آگے چلیں گے, یہ ایپیسوڈز بھی آئیں گی, ان پہ شاید لوگوں کے سوال اٹھیں انشاءاللہ. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری سطح اور جو عام عوام کی سطح ہے اس میں بہت فرق ہے. ان کے لیے ابھی بھی بہت سی چیزیں کلیئر نہیں ہوئی, مجھے اس کا اندازہ ہے, اور انتظار یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوشچن آئے. صحیح ہے. اور میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں بچوں کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ, ان سے میں کہتا ہوں مجھ پہ رحم نہ کرنا. یہ سوچ کے سوال اپنے ذہن میں نہیں رکھ لینا کہ اس بیچارے سے سوال کریں گے تو اس کو جواب آئے گا نہیں تو شرمندہ ہو جائے گا. کہتا ہوں ہم نے نہیں, آپ نے بڑے لوگوں کی ذہنیت کے مطابق رکھ کر جوابات دیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی آپ نے منطقی, فلسفیانہ اور علمی نکات آپ نے بیان ہم نے صرف اختصار کے ساتھ آپ نے موروثی حالات کے تناظر میں انٹرنیشنل جو حالات ہیں اس کے مطابق آپ نے جوابات دیے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر اس کے حوالے سے اگر سوالات ہوئے تو ضرور آپ کے ساتھ سیشن کریں گے. اور جس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں حضرت کہ یہ جو موضوع ہے اس وقت ہمارے نوجوانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے, لیکن اس پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے اس طرح, یعنی باقاعدہ ممنوع قرار دیے جاتے ہیں یہ سوال کرنا. یار تم خدا کے متعلق سوال کرو, بس چپ کرو, بس تمہارا کام نماز پڑھ جاؤ, پڑھو بس, چپ ختم. تو حالانکہ لوگ سوالات کرتے ہیں وہ اندر ہی اندر گھٹن کا شکار ہوتے ہیں. ان کے ذریعے لوگوں کو کتنا خدا تک لایا جا سکتا ہے. بالکل. یہ اسی الحاد پہ میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی, ایک ماں کا فون آیا, میرے گھر والوں کو فون آیا کہ آپ کے فلاں گفتگو سن کے میرے بچے نے نماز پڑھنا شروع کر دی. میں نے کہا میں نے اس لیکچر میں تو نماز پہ کوئی بات نہیں کی, وہ شاید کچھ اس کو اشتباہ ہوا ہے جو آپ کو فون کرتے کسی اور کی بات کرو گے. میں نے نماز پہ بات کی نہیں کہ اس کے بچے نے نماز کہا نہیں, وہ نماز پہ بات نہیں کی ہے, وہ تو ہم کہتے رہتے تھے یہ پڑھتا نہیں تھا کیونکہ اس کے دل میں کچھ سوالات تھے وہ کلیئر نہیں ہوتے تھے, جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ گفتگو سنی, وہ جب صاف ہو گیا, کانسیپٹ کلیئر ہو گیا, تو وہ اب ہم سے پہلے نماز پڑھتا ہے. ماشاءاللہ. تو ہم اگر نماز پڑھوانا چاہتے ہیں, آج ہمیشہ سے تھا, اہل بیت نے یہ والا ڈنڈے والا سسٹم نہیں کیا. الرحمن علم القرآن میں کہتا ہوں ہمارے یہ جو قاری حضرات قرآن پڑھاتے ہیں وہ قرآن پڑھاتے نہیں ہیں, قرآن سے بھگاتے ہیں. ایک کرخت ترین انسان اور ڈنڈے کے ساتھ, اور اخلاق بھی اس کا پورا, اور اس سب کے ساتھ قرآن پڑھا رہا ہے. قرآن کا اس سے کیا تعلق؟ اس سے کیا تعلق؟ ہاں, اور چہرے پہ کرختگی بھی لا کر اور وہ لہجے میں بھی لا کر, آواز میں بھی لا کر, بچوں کے اوپر روب بھی ڈال کے. تو بالکل یہ چیزیں ہیں, یعنی خرابیاں جو ہیں ہمارے اندر ہیں, نہ کہ اسلام جیسے عظیم اور رحمت للعالمین. خوبصورت, اتنا خوبصورت مذہب, اتنا خوبصورت دین, اتنا خوبصورت, اتنا جس سے محبت کی جا سکتی ہے وہ خدا, بے شک, جس نے آپ کو اتنا نوازا ہے اور اتنی آزادی دی ہے. انسان کبھی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنا اختیار دیا ہے,
خدا نے اپنے خلاف جانے کا اختیار دے دیا مجھے، اللہ اکبر. اور پھر ہم کہتے ہیں اس نے آزادی نہیں دی اس دن. بہت بہت شکریہ حضرت. سلامت رہے. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اس نشست سے متعلق جو الہات سے متعلق تھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھیے گا، سوال ضرور پوچھیں. اب بھی اگر آپ کے دماغ میں ذہن میں کوئی سوال علامہ صاحب سے کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیے تاکہ ہم ان کے پاس پیش کریں اور آپ کو اس کا جواب ملے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر جو کہ انسانیت کی تعلیمات ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد والے محمد کی یہ مجالس بروقت پہنچ سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.